وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مقدس کی آیت ہر انسان کی زندگی سے وابستہ ہے اور اس آیت کا رشتہ ہر انسان کی زندگی سے ہے. دنیا کے اندر شاہد گوشہ و کنات نسل آدم زندگی بسر کر رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے. عزت کے ساتھ سانس لینے والا شخص یقیناً اس کا تعلق قرآن مقدس کی اس آیت سے ہے اور صرف ان لوگوں کا نہیں کہ جو جناب آدم سے لے کر اب تک دنیا میں آئے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا بھی کہ جو قیامت تک نسل آدم سے ہوں گے اور اس دنیا میں آتے رہیں گے. پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا کی ہیں، کرامتیں عطا کی ہیں، فضیلتیں عطا کی ہیں، اور وہ فضیلتیں یہ ہیں کہ ہم نے انہیں زمین پر بھی چلا رکھا ہے اور پانی پر بھی چلا رکھا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اولاد آدم کو طیب رزق عطا کیا ہے. کیونکہ جلالی ایک ایسی بستی ہے کہ جس کا اپنا مقام، اپنا مرتبہ پوری دنیا کے اندر ہے، اور جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. یقیناً یہ بستی ان لوگوں کے درمیان محتاج تعاقب نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر بات کروں گا کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں رہ کے بات کروں. اس لیے کہ جب مجلس کے بعد میرا جوان بھائی، میرا چھوٹا بھائی مجلس سے اٹھ کر باہر کی دنیا میں جائے اور شریعت کے مطابق جب اس سے سوال ہو تو اس کی زبان سے قرآن کی آیت ملے، جھوٹے کی روایت نہ ملے. اس کی زبان سے قرآن کی آیت ملنا چاہیے، جھوٹے کی روایت نہیں ملنا چاہیے. کیا کہا اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد آدم کو ہم نے عزتیں عطا کی ہیں، ہم نے فضیلتیں عطا کی ہیں، ہم نے کرامتیں عطا کی ہیں. یعنی پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے عزتوں کا ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ عزتوں کا ذمہ دار پروردگار ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے. عزتوں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، عزتوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے. کوئی کہے گا صاحب اس میں عزتوں کا ذکر کہاں کر رہا ہے پروردگار؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس آیت کو کوئی بھی واضح طور پہ نہیں کلیئر کر پا رہا ہے تو قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی بہترین، حسین، محکم، مرلل، احسن اور سب سے اچھی تفسیر وہ مانی جاتی ہے کہ جو قرآن مجید کی کسی اور آیت سے کر دی جائے. میں مشہور زمانہ آیت پڑھتا ہوں. دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم جسے چاہتے ہیں عزتیں عطا کرتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ نے اعلان کیا قرآن مجید میں کہ عزتیں بھی ہم عطا کرتے ہیں، ذلیل بھی ہم کرتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھنا، جسے اللہ عزت
ہو جائے گا. کیونکہ میں جملوں میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں لفظوں میں بات کرنے کا عادی ہوں. میں کوشش کروں گا کہ لفظوں ہی میں بندش ہو جائے اور آپ تک میری بات پہنچ جائے, میری مراد پہنچ جائے. کیا کہا؟ اللہ نے قانون یہ بنایا ہے, اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ اللہ جسے ذلیل کر دیتا ہے, اگر کوئی اسے عزت دینے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ نے کربلا میں یزید کو ذلیل کیا تھا, اب اگر کوئی یزید کو عزت دینے کی کوشش کرے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا. اگر یقین نہ ہے, مطلب ادھر آ جائے, اگر یقین نہ ہے تو دیکھ لیجیے گا کہ 1 سال پہلے ایک صاحب نے اپنا منحوس چہرہ موبائل پہ لا کے اعلان کیا تھا کہ میرے گھر میں یزید آیا ہے. اگلے لفظ میں جھلک نظر آنی چاہیے. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے اپنا منحوس چہرہ لا کر موبائل پہ لا کے میرے گھر میں یزید آیا ہے, اور اس نے وہ الفاظ استعمال کیے یزید ملعون کے ساتھ کہ جو ایک عزتدار شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ میں ممبر پہ ہوں اور ممبر کی مجبوری یہ ہے کہ یہاں سے پلید نام کے ساتھ عزتوں کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس نے ہوا کیسا؟ ہوا یہ کہ اس نے یزید کو عزت دینے کی کوشش کی, اس نے یزید کو عزت دینے کی کوشش کی. آپ نے غور ہی نہیں کیا اللہ نے قانون کیا بنایا. اللہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ اللہ جسے ذلیل کر دیتا ہے, اگر اسے عزت دینے کی کوشش بھی کرو گے تو خود ذلیل ہو جاؤ گے. اس نے یزید کو کی عزت دینے کی کوشش, آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب تک دنیا یزید پہ لعنتیں کر رہی تھی,